یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. میں علماء کی موجودگی میں کوئی خطاب کرنا مقصود میرا نہیں ہے. اس محفل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں مختصراً دوستوں کو صرف ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے قرآن مجید کتاب میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے بلا شبہ دین اسلام کو سب سے بہتر آپ کے لیے چنا ہے. اسی سے منسلک آیت آتی ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر آپ کا دین مکمل کر دیا، آپ پہ آپ کی نعمتیں مکمل کر دیں، اور دین اسلام کو ہی آپ کے لیے بہتر سمجھا. اور اللہ پاک نے وہاں فرمایا، جس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہر چیز سے واقف ہے. آپ سب کو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن پاک کا موضوع انسان ہے. یہ کائنات انسان کے لیے بنی ہے. میں یہاں صرف جو دعوت فکر دینا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ دوست احباب، آج کل جو دور حاضر کا انسان ہے، جن مسائل سے وہ دوچار ہے، ان کا حل کہاں پہ ہے؟ وہ اخلاقی معاملات ہوں، وہ سیاسی معاملات ہوں، وہ معاشی معاملات ہوں، وہ کسی انسان کی انفرادی زندگی ہو، یا وہ کسی انسان کی اجتماعی زندگی ہو. دیکھنا یہ ہے کہ آج اسلام ان کا حل بتا رہا ہے کہ نہیں. قرآن پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے انبیاء پہ وحی کی، جس میں احکامات بتائے گئے کہ نظام سیاست کیسے ہو. میرا تعلق چونکہ تحریک لبیک پاکستان سے ہے. آج کل میڈیا پہ اور ہر جگہ پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ جی یہ مولوی صاحبان کیا حکومت چلائیں گے، ان کو امور سیاست یا امور معاشیات آئیں گے کہ یا نہیں آئیں گے. تو میں آپ دوستوں کو صرف یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اللہ کی ذات جس کو ازل سے ابد کا علم ہے، وہ منشور ہے نظام مصطفیٰ. کیا بات. نظام مصطفیٰ جو ہے اس میں کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا مسئلہ اجتماعی انفرادی نہیں ہے کہ جس کا حل موجود نہ ہو. آج اگر آپ سیاست کی بات کرتے ہیں تو یہ دین اسلام ہی ہے، یہ نظام مصطفیٰ ہی ہے جو جب آپ کو عقیدہ توحید دیتا ہے تو آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتا ہے، آپ کو کسی دوسرے غیر کے آگے جھکنے نہیں دیتا. جب آپ عقیدہ رسالت پہ آتے ہیں، جب آپ مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ آتے ہیں، تو یہ اسلام آپ کو بتا رہا ہے کہ زندگی کیا ہے. جتنی سائنس آئی، جتنی ریسرچ ہوئی، کوئی ایسا طبقہ، کوئی ایسا ضابطہ حیات نہیں ہے کہ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. وہ کیا ہے کہ جس نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو تحریک لبیک پاکستان کا جو منشور ہے وہ کسی ذات کا نہیں ہے، وہ امیر المجاہدین بابا جی کا نہیں ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون ہے. ہم کیوں یہ کہتے ہیں
کہ آج آپ تحریک لبیک میں کیوں آئے؟ آخر ایک سوال ہے نا جی کہ باقی کسی سیاسی جماعت میں آپ لوگ کیوں نہ جائیں، تحریک لبیک میں کیوں آئے؟ اس لیے کہ تحریک لبیک کا جو منشور ہے وہ نظام مصطفیٰ ہے، اور آنے والے وقت میں ایک سوال کیا گیا جناب قائد محترم سے کہ جی آپ یہ معاشی نظام کیسے چلائیں گے؟ آج کل آپ سن رہے ہوں گے کہ جی IMF سے مذاکرات ہو رہے ہیں، آج کل آپ یہ بھی سن رہے ہوں گے کہ جی ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے، جی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جی مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ اب ہم تحریک لبیک والے صرف یہ نہیں کہ چک نمبر 116 میں یا کوٹدو میں یا پاکستان میں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جس دن نظام مصطفیٰ قائم ہو گیا اس دن معاشی معاملات نہیں رہیں گے۔ وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اس طرح ممکن ہے کہ ایک ہم کہتے ہیں کہ دولت کو آپ ارتکاز نہ کریں، اکٹھا نہ کریں، زکوٰۃ کا، عشر کا اگر مؤثر نظام قائم ہو جائے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو کوئی بندہ بھیک مانگنے والا نہیں ہوگا، کوئی بندہ خیرات لینے والا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اسی قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ جس نے سود کا کاروبار کیا اس نے اللہ اور رسول سے کھلی جنگ کی۔ تو اب جب آپ کی معیشت سود پہ ہے، پھر آپ کو نہ IMF ان مسائل سے نکال سکتا ہے، نہ ورلڈ بینک نکال سکتی ہے، نہ UNO نکال سکتی ہے۔ اگر نکال سکتی ہے تو محمد عربی کا قانون نکال سکتا ہے۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، بالدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد بالدار ختم نبوت زندہ باد الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک 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 الجہاد الجہاد۔ اب اگلا سوال کیا کیا جاتا ہے؟ اگلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جی کیا آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیم ہے کہ جو حکومتی انتظام چلائے گی؟ میرا جواب ہے جی ہے۔ ٹیم کیسی ہے؟ ٹیم ایسی ہو جو دیانت دار ہوں، جو کردار والے ہوں، جو مخلص ہوں، جو استقامت والے ہوں، جو اپنی ذات کی نہیں نظام کی کریں، جو اسلام کی کریں۔ جب اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، جب آپ کے امور سلطنت، جب آپ کے امور ریاست، جب آپ کی عدالتیں، جب آپ کے تھانے، جب آپ کی کورٹ کچہری، جب آپ کی پنچایت اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع ہو جائے گی تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ جب مساوات آ جائے گی، اب آپ یہ دیکھیں کہ میرا خود قانون کے شعبے سے تعلق ہے کہ جو ایک مظلوم ہے وہ سالوں سے جیل میں بے گناہ سسک رہا ہے اور عمرہ کے لیے رات کو 12 بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں۔ کیا نظام مصطفیٰ یہی ہے؟ آج آپ اپنے آئین پاکستان میں یہ تو کہتے ہیں کہ جی آئین پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں ہوگا جو قرآن و سنت کے منافی ہو، لیکن کیا عملی طور پہ جتنی سیاسی جماعتیں آئی ہیں انہوں نے ایسا کیا ہے؟ کیا چور کے ہاتھ کاٹے ہیں؟ کیا زانی کو اس کی سزا ملی ہے؟ کیا زکوٰۃ نہ دینے والوں کو اس کی سزا ملی ہے؟ کیا عشر نہ دینے والے کو اس کی سزا ملی ہے؟ اب یا تو آپ دوست یہ بات ان سے پوچھ کے بتا دیں سب کو کہ نعوذ باللہ آج نہ سنت پہ عمل ہو سکتا ہے نہ قرآن پہ ہو سکتا ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ چارہ گھر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ چارہ گھر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے وہ لا دوا نہ تھے۔ مسائل ایسے نہیں ہیں جو حل نہ ہوں، اصل میں وہ اخلاص چاہیے اور ہم یہ سمجھتے ہیں اس کے لیے آپ فیصلہ کریں۔ دعوت فکر کیا ہے؟ دعوت فکر یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کو سامنے رکھیں، باقی سیاسی جماعتوں کی قیادت کو بھی سامنے رکھیں۔ اگر آپ کا ایمان کہتا ہے کہ یہ قیادت سچی ہے، یہ قیادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی ہے، یہ قیادت مسلمانوں کی ہے، یہ قیادت حق والوں کی ہے، یہ قیادت انصاف والوں کی ہے، یہ قیادت مخلص لوگوں کی ہے، اور یہ قیادت جو ہے وہ نظام مصطفیٰ کے لیے آگے چلنے والی ہے، تو تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیں۔
اس علاقے میں ٹھہر کے میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آل رسول میرے سر کا تاج ہیں. جتنے آل رسول گدی نشین ہیں میں ان سب کو آپ کے توسط سے دعوت دیتا ہوں، آئیں تحریک لبیک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، آپ قیادت کریں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میں اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی ٹکٹ نہیں چاہیے، ہم الیکشن نہیں لڑنا چاہتے. الیکشن وہی لڑے جو اس نبی کی آل سے ہے، ہم ان کے پیچھے کھڑیں گے، ہم ان کی تائید کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ دوست، وہ محترم جن کا منصب ہے کہ وہ تحریک لبیک کی قیادت کریں، اگر کل کو وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آ جائیں، نون لیگ کے ٹکٹ پہ آ جائیں، جنہوں نے نظام مصطفیٰ میں رکاوٹ ڈالی، کیا قصور تھا قائد محترم سعد رضوی صاحب کا؟ جب لانگ مارچ ہو رہا تھا تو شیل کس نے پھینکے؟ جب لانگ مارچ ہو رہا تھا تو شہادتیں کیا کی؟ کون سا اسلحہ اٹھا رکھا تھا انہوں نے؟ بات تو صرف یہی تھی نا کہ محمد عربی کے دین کو تخت پہ لے آئے. دوستو یہ لمحے قیمتی ہیں، آپ کے اوپر میرے اوپر ایک قرض بھی ہے، ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم نے آج دین کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور کل کو نتیجہ جو بھی نکلے، لیکن بات یہ ہے آپ کا اور میرا ضمیر جب ہم قبر میں جائیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا تو ہم قیامت کے دن اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے جتنا ہو سکتا تھا ہم نے اپنا پیغام، آپ کا پیغام، آپ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، دوستوں تک پہنچایا، اور ہم نے یہی کہا کہ تمام مسائل کا حل نظام مصطفیٰ میں ہے. ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا، آپ ہماری نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ہم سے راضی ہو جائیں. ہمیں کسی سے کوئی اجرت نہیں لینی، ہمیں کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سے کوئی ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں دین مصطفیٰ کے لیے آپ آئیں، آگے بڑھیں، صرف سپورٹر نہیں بلکہ کارکن نہیں، بلکہ آپ متحرک ہو کر کام کریں. یہی آپ کی دنیا ہے، یہی آپ کی آخرت ہے، یہی آپ کی خوشی ہے، یہی سب کچھ ہے. آج آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ یار ہم مسلمان ہیں. جب انڈیا میں، فرانس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ حرف ہے، اور ہم گھر بیٹھے رہیں، بچوں میں بیٹھے رہیں، باہر نہ نکلیں، اور گستاخ اس طرح گستاخیاں کرتے رہیں، اور ہم کہیں کہ جی لوگ ہمیں دہشت گرد کہیں گے. میں کہتا ہوں ہاں، اگر ناموس رسالت کے لیے نکلنا دہشت گردی ہے تو ہم کائنات کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. دار ختم نبوت زندہ باد، دار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. الجہاد الجہاد لبیک نبیا اقتلوا من سبا نبیا اقتلوا من سبا نبیا اقتلوا من سبا نبیا اقتلوا من سبا نبیا من سبا نبیا. اقتلوا. دوستو میرا یہی ایک پیغام ہے، زندگی انسان کو ایک دفعہ ملتی ہے. اس زندگی میں اگر ہم آج گستاخ رسول کے خلاف نہیں نکل سکتے تو نہ ہمارے جینے کا کوئی فائدہ ہے، نہ ہمارے بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہے. اور اسی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ متحد ہو کے، متفق ہو کے اسی ایک کاز پہ نکل آئیں کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو تخت پہ لانا ہے. اس کے لیے ہم نے اپنا جان و مال، تن من دھن ایک کر دینا ہے. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، بے شک. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. السلام علیکم.